علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے بھی تیمم کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کے کردار کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ باوجود اس کے کہ ہم طالبان علم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر علماء و صلحاء کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے بالکل ناواقف ہیں۔ ہماری نگاہوں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہی گوشوں پر اپنی صلاحیت و استعداد اور علمی معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا۔ برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کا قدر لائق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ پاسبان بن گئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے ہندوستان ایک طویل عرصہ تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا۔ مغلوں کی کمزوری اور ملک کی بدامنی و قوائف الملوکی کی بدولت ہندوستان کو تو غلامی پہننا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست شائز کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یہاں کے آزاد و مختار حکومت و عوام کو اپنا محکوم و غلام بنا لیا۔ میں اس طویل تاریخ کے چکر میں نہیں پڑوں گا، اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ خود ہی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے، انگریزی سامراجی طاقت سے نبردست نہ ہونے والے مسلم حکمران تھے۔ سب سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے پرچم جہاد بلند کیا۔ پھر جب پشاور کے بالا کوٹ کے علاقے میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصہ تک خاموشی کی اجازت نہیں رہی۔ 1757 میں پلاسی کا معرکہ ہوا اور شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف علمی جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث فتح شکست سے بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کا قبضہ اقتدار میں چلا گیا۔ بہار و بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا تھا۔ پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی۔ اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کر لیا تھا، مگر اس کے ساتھ غداری کا معاملہ ہوا۔ اس کے سپہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کی غلامی میں دینے کا راستہ ہموار کر دیا اور ٹیپو سلطان نے مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت پر انگریز افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ برادران اسلام، ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان کی آزادی پر سیاہی پھیر دی، پھر بھی آزادی کے متوالے پرچم حریت بلند کرتے رہے۔ نواب اودھ واجد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد بیگم حضرت محل احمد شاہ ابدالی اور جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے اور آزادی کا سودا کرنے کے بجائے دیش کی حریت و آزادی پر قربان ہونا گوارا کر دیا۔ تاریخ کے اوراق نے ان شخصیات کو یاد رکھا۔ پیدر پی کی ناکامی کے بعد ایک اور جماعت آتی ہے، مسجد و محراب کی باشی و تسبیح امامہ رکھنے والوں کی جماعت آگے بڑھتی ہے اور پرچم حریت کو بلند کرتی اور شمع آزادی کا محافظ و نگہبان بن کر سامنے آتی ہے، جس کے نتیجے میں 1857 کا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ علماء کی تحریک تھی۔ شاملی کے میدان میں معرکہ ہوتا ہے اور ہزاروں حفاظ، ہزاروں علماء جذبہ جہاد سے سرشار جوش و آزادی سے سر مست انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے۔
آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت پر متفق یہ جماعت دیش کو اپنے لہو کا خراج پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر مشیت الہی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، لہذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون روانہ کر دیا گیا۔ مغل حکومت کا ٹمٹماتا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، شہزادے شہزادیاں قتل کر دیے گئے، ہزاروں علماء کو تحقیق کیا گیا، سینکڑوں علماء کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی، ہزاروں مسلمانوں کو برسر عام پھانسی دے دی گئی اور انگریزوں نے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ غرد 1857 میں جن بڑے علماء کرام نے شرکت کی اور پرچم حریت کو بلند کیا، ان میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب، مولانا مملوک علی دیوبندی، حافظ زمن گاندھلوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور دوسرے جید علماء بھی شریک تھے۔ برادران ملت، تاریخ طویل اور وقت کم ہے، مگر سنیے کیا ہوتا ہے۔ 1857 کے بعد ایک دور کا اختتام ہوتا ہے تو دوسرے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ 1857 کے خونی انقلاب کے بعد مسلمانوں پر مصائب و آلام کے جو پہاڑ توڑے گئے اور زوال و انحطاط کی کیفیت پر طاری ہوئی، اس سے ان کے وجود کا خطرہ لاحق ہو گیا اور دین و مذہب کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایسے نازک وقت پر ایک اسلامی مرکز کی شدید ضرورت تھی، لہذا حافظ عابد حسین صاحب، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی صلاح و مشورہ اور نگرانی سرپرستی میں ایک مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 1866 عیسوی کے مطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری بروز بدھ کو مرکز علم و فن گلشن قاس میں الہامی انداز میں وجود میں آیا۔ اس کا مقصد ایک طرف ہندوستان میں شمع دین کو روشن رکھنا تھا، دوسری طرف انگریزوں کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا تھا۔ ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔